السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 68۔ جنت کا مختصر مضمون بیان کر رہا تھا، یہ سن لیجئے۔ جنت میں نماز نہیں ہے، لیکن نماز کا جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا جنتیوں کو۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ نماز کے وقت پر اللہ تعالی کی طرف سے ہدیہ آئے گا تو پتہ چلے گا ہم سب کو کہ اب ماشاءاللہ فجر کا وقت ہو گیا، اب ظہر کا وقت ہو گیا، اب عصر کا وقت ہو گیا، اب مغرب کا وقت ہو گیا، اب عشاء کا وقت ہو گیا۔ وہ ہدیے سے پتہ چلے گا، لیکن نماز نہیں پڑھنی، وہاں نماز کی چھٹی۔ جنت میں مردوں کے لیے داڑھی نہیں ہے۔ اہل الجنت جرد مرغ، حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے جو ہیں ان کی داڑھیاں نہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے وہاں برقع نہیں ہے۔ دنیا میں داڑھی رکھوانی ہوگی اور عورتوں کو برقع پہننا ہوگا۔ جنت کے اندر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر نیک لوگ آپس میں ملیں گے، سب نیک ہی نیک ہوں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس قسم کے جملے جو ہیں قرآن شریف میں ملتے ہیں کہ لوگ آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ جنت کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جنت میں رات نہیں، جنت میں سورج نہیں۔ جنت کے اندر وقت کون سا ہوگا؟ یوں کہا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جنت میں ہوگا، اور چاروں طرف سے سلام ہی سلام کی صدائیں جنت کے اندر ہوں گی۔ جنت کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعوت کریں گے۔ جنت میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جنتی بیٹھا ہوا ہوگا اپنے باغ میں، اپنے محل میں، اپنی بیگموں کے ساتھ، اور وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوگا۔ اچانک اس کے دل میں یہ آئے گا کہ مجھے میرے فلاں دوست سے ملنا ہے، اور وہ دوست جس سے ملنا ہے اس کے دل میں بھی آئے گا کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا یا جس تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا وہ تخت وہیں سے جو ہے وہ اڑنا شروع کرے گا۔ دنیا میں تو ہوائی جہاز کو اڑنا ہو رن وے کی ضرورت ہے، وہاں رن وے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں تو پیٹرول کی ضرورت ہے، وہاں پیٹرول کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر پائلٹ کی ضرورت ہے، وہاں پائلٹ کی ضرورت نہیں، خود ہی اڑے گا۔ اور وہاں جو آدمی جس کے دل میں آیا وہ بھی اڑے گا اپنے تخت کے ساتھ، اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ دونوں ملاقات کریں گے۔ یہ نیک لوگوں کی دوستی ہے۔ نیک لوگوں کی دوستی وہاں بھی کام لگے گی، دونوں کے دونوں آپس میں بات کریں گے۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ جنت میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جو جنت کی عورت ہوگی، لو بسقت بسقتن فی سبعۃ ابحر لکان احلی من العسل، اگر وہ جنت کی لڑکی معمولی سا اپنا تھوک 7 کھارے کھارے سمندر میں ڈال دے تو 7 کھارے کھارے سمندر یہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جب معمولی تھوک میں اتنی مٹھاس ہوگی تو پورے منہ میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ میں نے بیان کیا جنت میں، اور یہ روایت بیان کی، اس میں مرد بھی تھے، عرب بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھی۔ تو میں نے یہ حدیث بیان کی، لو بسقت بسقتن فی سبعۃ ابحر لکان احلی من العسل، اگر وہ جنت کی حور، جنت کی لڑکی، جنت کی عورت اگر معمولی سا تھوک اپنے تھوک منہ سے نکال کر
7 کھارے کھارے سمندر میں ڈال دے تو 7 کھارے کھارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ تو عرب کہنے لگے ماشاء اللہ۔ پھر میں نے چٹکلا چھوڑا، میں نے کہا تمہاری جو دنیا کی حوریں بیٹھی ہیں یہ اگر شہد بھی تھوکے گی کہ بھی کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا لا واللہ لا واللہ لا واللہ لا ناکل لا ناکل لا ناکل، 3 مرتبہ کہا ارے خدا کی قسم نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا یہ جو تمہاری دنیا کی حوریں ہیں انہیں جنت کی حوریں بنا لو، یعنی دینداری پہ لے آؤ، خود آپ ہم بھی دین پر آویں اور ہماری حوروں کو بھی دین پر لاویں تو ان حوروں کی بھی قیمت وہاں پر وہی ہوگی۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں الگ الگ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور میں نے میری کتابوں میں بھی کئی جگہ اس کی تفسیریں لکھ دی ہیں، خاص طور سے بکھرے موتی کے اندر۔ خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کے اندر نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، نیک لوگوں کی دوستی ہمیشہ کام آئے گی، یہ یاد رکھنا، وہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیک لوگوں سے دوستی کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، ہو سکتا ہے نیک لوگوں کی دوستی سے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔